वेलकम बैक. आप देख रहे हैं उम्मीद है. दिस इज ईद डे 2. सो आई एम श्योर इस वक्त तो लोग बेदार हो रहे हैं. तो सुबह सुबह शो करने का फ़ायदा ये है कि हम जल्दी उठ जाते हैं, और कभी कभार मुझे ऐसा लगता था कि 11 बजे जब शो करके यहाँ से जाते भी थे, ये रेगुलर डेज में इट्स 9 to 11, तो 11 बजे तक कुछ खुला ही नहीं होता था. यानी हमारा आधा दिन हो चुका होता था. एंड यू कांट गो टू एन ऑफिस बिकॉज अगर किसी से मीटिंग है तो वो इत्मीनान से आराम से 12-1 बजे आएंगे. दुकानों की तरफ देखो, कुछ शॉपिंग वगैरह ख़त्म करना चाहो वो भी नहीं हो सकती. So it used to leave a big question mark. One of the good things that has happened is कि अब पाकिस्तान में especially कराची में दुकानें जल्दी खुलने लगी हैं. So that is something I'm very grateful for. मुझे फ़ौरन से ट्विटर पे या फिर इंस्टाग्राम पे बताइए कि what are you grateful for. आज जो मेरे मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं, इनकी जो exclusive pictures भी आप देख सकते हैं on my social media, and do let us know what you like because इस दफ़ा की तैयारी आप लोगों की तरह हमारी भी बड़ी उजलत में हुई है. So let me take this opportunity of introducing my guest to you. आज जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत ही ज़बरदस्त डाइवर्सिटी आपको उनमें नज़र आएगी. चाहे एकेडमिक्स की बात करें, कॉर्पोरेट्स की बात करें, प्रोफेशनल्स भी हैं, और साथ साथ वी ऑल्सो हैव विद अस सम एक्टर्स एंड स्टार्स फ्रॉम द शो बिजनेस. शो बिजनेस में ऑफ कोर्स बहुत तब्दीली आई है बिकॉज फॉर द लास्ट 2 months पीपल हैव बिन ट्विडलिंग एंड थिंकिंग. प्रोजेक्ट्स हैं जो बीच में पॉज हुए. तो क्या आप और मैं जिस तरह अनसर्टनिटी से गुजर रहे हैं, हाउ हैव द स्टार्स बिन हैंडलिंग दैट, ये भी उनसे पूछेंगे. बट फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट लेट्स वेलकम आवर गेस्ट. सबसे पहले हमारे साथ मौजूद हैं from the world of academics, and you've seen him speak about a number of social issues on my show. हमारे साथ मौजूद हैं हुनैद लखानी. अस्सलाम वालेकुम हुनैद, and ईद मुबारक to you. वालेकुम अस्सलाम, खैर मुबारक. क्या हाल चाल है आपके? Good, very well. How did Ramzan and the quarantine treat you? हम सब ने एक ही तरह से टाइम गुजारा है. Was alhamdulillah, so far so good. So far so good. Let me also take this opportunity. हमारे साथ जो और मेरे मेहमान मौजूद हैं, सबसे पहले up and up, bright and upcoming stars. Both of them you've seen on television. इनके ड्रामा प्रोडक्शंस में आप इनको देख चुके हैं. One has also signed a movie. हमारे साथ मौजूद हैं इशरु फयाज and नाज़िर जहांगीर. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. क्या हाल चाल है आपका? बिल्कुल ठीक. Looking very pretty ladies. और आमतौर पे लोग समझते हैं कि आप लोगों को स्पेशल तैयारी की जरूरत नहीं होती because things are always ready. But इस दफा 2 महीने लॉकडाउन था. How did that feel for you? इस लॉकडाउन में मैं तो I've spent more time with family. और मैंने अपने अंदर बहुत सी चीज़ें डिस्कवर की कि मैं एक अच्छी कुक हूँ. कुकिंग की मैंने, और जब से रमज़ान स्टार्ट हुआ तो बस रमज़ान में नमाज, और इस बार मैंने कुरान तो मैं वैसे पढ़ती थी बट इस रमज़ान में मैंने कुरान पूरा तर्जुमे के साथ पढ़ा. तो मुझे ये था कि पता तो हो कि आप पढ़ क्या रहे हैं. तो बस क्वारंटीन में थोड़ा ज़्यादा वक्त मिल गया. तो एक वो आपका कनेक्शन होता है ना, वैसे भी आपका हर बंदे का कनेक्शन अल्लाह के साथ होता है, बट इस रमज़ान में मुझे ऐसा लगता है कि मेरा कनेक्शन और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हुआ है अल्लाह के साथ. Absolutely, I think that is commendable because गौर व फिक्र करने का, रिफ्लेक्ट करने का वक्त मिला. बिल्कुल बिल्कुल. नाज़िर, when the pace of life slowed down और आप उतना बिजी जितना होते हैं नहीं थे, did that उसने आपको और anxious किया या क्या इफेक्ट था? मेरे लिए लॉकडाउन थोड़ा सा इसलिए मुश्किल था that I stuck in Karachi without family and totally 69 days quarantine like proper. मैं बाहर नहीं गई, मैं किसी से नहीं मिली, तो मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल था. लेकिन जैसे ईशर ने कहा है कि ये वो टाइम था जिसमें आपने अपने आप को एक्सप्लोर किया है, कि वो हर चीज़ का टाइम था. कोई बहाना अल्लाह से नहीं था कि अभी काम पे जा रहे हैं या अभी नमाज नहीं है. उसके करीब होने के बावजूद मैंने एक चीज़ रियलाइज़ की है, हम रह सकते हैं. अल्लाह का इतना शुक्र है कि उसने हर चीज़ का हमें एक मेमोरेबल दिया होता है कि हम उस चीज़ के बिना रह सकते हैं. सिर्फ हमें ज़रूरत क्या थी? खाने की. हमने बांटा क्या? राशन. हमने कोई किसी को जाके गाड़ी नहीं दी, किसी को सब आउटिंग के बगैर भी रह गए ना. बिल्कुल. तो मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगी कि लोगों ने जिस तरह सर्वाइव करके इस टाइम को गुजारा है और सब्र किया है, बिकॉज दिस टू शैल पास. सो नाज़िर, टेल मी, 69 डेज फैमिली भी यहाँ नहीं थी, बिल्कुल ही आप तो आइसोलेशन में, तुमको क्वारंटीन, प्रॉपर क्वारंटीन था. मेरा तो एक मतलब दिस इज द स्टोरी आई कैन टेल टू माई चिल्ड्रन एज वेल कि ये एक लाइफ टाइम था. 69 डेज क्वारंटीन प्रॉपर. और क्या इन्हें जहन में क्या चल रहा था? व्हाट वर यू थिंकिंग? अच्छा, मेरे बहुत सारे फेसेस आए हैं जो मैंने उस 4 दीवारी में रह के उनको गुजारा उन फेसेस को, और फिर मैंने कहा कि आप गुजारा कर लेंगे किसी ना किसी तरह, क्योंकि ना उम्मीदी नहीं अच्छी होती, एक्चुअली अच्छी नहीं होती. और
اللہ کی طرف سے کہیں نہ کہیں اگر یہ آزمائش تھی تو صبر بھی تھا. عنایت مجھے بتائیں کہ آن لائن لرننگ کی بڑی بات کی جانے لگی بیکاز یو نو فار اے لاٹ آف اسٹوڈنٹس دا نیکسٹ اسٹیپ واز سو انکلیئر. پڑھائی کا حرج ہو رہا تھا, جنہوں نے کالج جوائن کرنا ہے ان کا کچھ نہیں پتا تھا کہ کلاسز کب سے ریزیوم ہوں گی. یہ جو ہم بائی فورس لائک لٹرلی ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں تھا اور ہمیں جانا ہی پڑا آن لائن لرننگ کی طرف, اس کو اسٹوڈنٹس نے کیسے لیا؟ دیکھیں, دس واز اے بلیسنگ ان ڈسگائز بیکاز آن لائن ایجوکیشن از دا فیوچر. اور ڈے بائی ڈے میں نے دیکھا پچھلے 10 سالوں میں اس کی جو لرننگ آؤٹ کمز ہیں وہ امپروو ہوتے چلے آئے, سو مچ سو کہ اب لرننگ آؤٹ کمز جو ہیں آر بیٹر دین آن گراؤنڈ ایجوکیشن. اور خاص طور پہ ہمارے جیسے ملک کے لیے وچ از اے تھرڈ ورلڈ کنٹری, وی آر ڈیولپنگ کنٹری, وی ہیو سٹیز اینڈ رورل ایریاز جو فار فلنگ ایریاز میں نہ تو ٹیچرز جا سکتے ہیں, نہ وہاں پہ اچھے خاص طور پہ ہائر ایجوکیشن میں پروفیسرز اور پی ایچ ڈیز جن کی ڈیمانڈ پوری دنیا میں بہت زیادہ ہے, تو وہ نہیں پہنچ سکتے ہمارے گاؤں دیہاتوں میں. سو آن لائن ایجوکیشن میں بہت اچھا یہ ہو گیا کہ کنٹینٹ جو ہے وہ آلریڈی بہت زیادہ اویلیبل بھی تھا اور ہمارے ٹیچرز نے بھی جلدی سے پک کر لیا, سیکھ لیا, اور ہمیں جو چینج کے لیے ایفرٹ کرنی پڑتی ہے وہ نہیں کرنی پڑتی. نہیں, بات بالکل صحیح ہے کہ ہم دوسروں کے معاملات میں وی پوک آور نوز ٹو مچ, لیکن ہمیں یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ اسلام مکمل ضابطہ حیات ہے, ہماری زندگی کے ہر پہلو پہ ہمیں رہنمائی دی جاتی ہے. لیکن اچھی بات یہ ہے کہ اس کو ہم ایک آل انکلوسو اپروچ میں بھی دیکھتے ہیں. رومان, آپ کی طرف دوبارہ آنا چاہوں گی. میں یہ دیکھ رہی تھی کہ بہت سارے جو کرکٹنگ سٹارز ہیں دے ہیو ایکچولی کم فارورڈ, انہوں نے آکشنز میں بھی حصہ لیا, دے وانٹ ٹو وائپ آؤٹ ہنگر. یہ جو ہمارا ایک جذبہ ہے لوگوں کی مدد کرنے کا, آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کنٹینیو رہے گا؟ جی بالکل. دیکھیں, میں ٹو بی ویری ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ میں 2 سال سے تو بے روزگار تھا کیونکہ میری جب انجری ہوئی تھی تو میرا سینٹرل کانٹریکٹ, میرا ڈومیسٹک سینٹرل کانٹریکٹ میں ڈپارٹمنٹ کرکٹ بند ہو گئی, تو میں خود بے روزگار تھا. تو میرے پاس اتنے وسائل نہیں تھے کہ میں لوگوں کی اس لیول تک جا کر مدد کر سکتا ہوں. لیکن بیٹھے بیٹھے بس دماغ میں ایک چیز آئی کہ یار جو چیز میں نے اپنی کرکٹ کی لائف میں اچیو کی ہے, اگر وہ میں آکشن کر دوں اور آکشن کرنے کے بعد اس سے مجھے کچھ پیسہ حاصل ہو جاتا ہے تو کیوں نہ میں وہ لوگوں پہ لگاؤں اور لوگوں کی خدمت کروں. تو بس وہ اللہ پاک نے دماغ میں چیز ڈالی, آکشن کیا, 1.2 ملین کے قریب مجھے اس سے پیسے ریز ہوئے, اور وہ پھر میں نے سارا راشن اور بچوں کے کپڑوں میں خرچ کیا. اور آگے میں اس کو اس طرح دیکھ رہا ہوں کہ ہماری پوری ٹیم جو ہے وہ بیٹھ کے اس پہ پلان کر رہی ہے, ڈسکس کر رہی ہے کہ ہم نے کن کن چیزوں پہ کام کرنا ہے. تو اس میں ہم نے اسپورٹس پہ کام کرنا ہے, ایجوکیشن پہ کام کرنا ہے, اور ساتھ ہی ساتھ ہم نے ٹیکنیکل پوائنٹ آف ویو سے کافی چیزیں کام کرنی ہے وتھ پریکٹیکلس, اور ہم نے ایڈوانس چیزوں پہ کام کرنا ہے, ڈیجیٹل پہ کام کرنا ہے, آن لائن ہم نے بچوں کو پڑھانے کی کوشش کرنی ہے, اور ساتھ ہی ساتھ ہم نے سوشل اویئرنیس بہت دینی کیونکہ وہ بہت امپورٹنٹ ہے. کیونکہ میں بھی گراؤنڈ ریئلٹی پہ کام کرتا ہوا آ رہا ہوں, ہمارے لوگوں میں تھوڑی سی اویئرنیس کی کمی ہے, اور اس کو پورا کرنے کے لیے ہم جیسے لوگ جن کو تھوڑا اویئرنیس ہے اس سوشل کے حوالے, سوشل لائف کے حوالے سے اور لائف اسٹائل کے حوالے سے, تو اس پہ ہم نے کافی کام کرنا ہے. اور انشاءاللہ ہم اس چیزوں پہ سارا ورک کر رہے ہیں, اور جیسی ہماری تھنک ٹینک اس پہ کام کر لے گی تو انشاءاللہ اس پہ ہم پروسیجر شروع کر دیں گے. لیکن رومان, مجھے یہ بھی بتائیے کہ سب سے زیادہ مجھے لگتا ہے اس وقت ایتھلیٹس اور اسپورٹس اسٹارز جو ہیں افیکٹ ہوئے ہیں, کیونکہ جتنے بڑے ٹورنامنٹس تھے, جتنے بڑے اسپورٹنگ ایونٹس تھے, وہ سب کینسل ہوئے ہیں. تو میرے خیال میں جہاں یو آر پروبیبلی ٹرائنگ ٹو اپنے آپ کو ایک طرح موٹیویٹڈ رکھنے کا کہ اپنے سے نیچے لوگوں کو دیکھ رہے ہیں کہ جتنے لوگ آپ سے زیادہ مشکل میں گھرے ہوئے ہیں. بٹ ونس اگین آپ کو جس طرح آپ نے اویئرنیس کی بات کی, بڑا اچھا میرے خیال میں ایک انیشیٹو ہے. مجھے یہ بھی اچھا لگا کہ پی سی بی نے اور باقی تمام اس طرح کی کاؤنسلز اینڈ بورڈز نے تمام سپورٹنگ سٹارز کا فٹنس ٹیسٹ بھی آن لائن لیا. تو جہاں اسکولز, کالجز, باقی کام ہمارے آن لائن تو موو ہو رہے ہیں, فٹنس ٹیسٹ بھی وہاں پہ چلے گئے. میسج کچھ دینا چاہیں گے ہمارے ویورز کو آج عید کے دوسرے روز, رومان؟ جی, میں صرف یہی میسج دینا چاہتا ہوں کہ آپ ہر سال کی طرح جیسے آپ لوگ عید مناتے تھے باہر جا کے رشتہ داروں میں جا کر, تو اگر آپ اس سال باہر نہیں نکل سکیں لیکن آپ کے پاس فون ہے, آپ اپنے رشتہ داروں سے مطلب آپ فیس ٹائم پہ یا اسکائپ پہ یا کسی بھی ایک اپلیکیشن پہ آپ بیٹھ کے ان سے بات کریں, اپنے دل کے حال دیں, عید مبارک کہیں. اور ساتھ ہی ساتھ یہ خیال ضرور رکھیں کہ جو آپ کے ایسے لوگ, ایسے بھائی بہن, ایسے مائیں, ایسی بہنیں ہماری جو اس سال عید اس طریقے سے نہیں منا پا رہی ہیں, تو
تو ان کا خیال رکھتے ہوئے کہ اگر آپ کی استطاعت ہے تو ان کو پلیز اپنے ساتھ شامل کریں اور کوشش کریں کہ جو آپ اپنے گھر پہ پکائیں وہ اپنے پڑوسی کے یہاں بھی دیں. اور اگر ایسے محلے آپ کے محلے میں کوئی ایسا مستحق فیملی ہے جس کو آپ نے راشن بھی دیا ہو پہلے اور آپ نے کپڑے بھی دیے ہو, تو جو آپ عید کے اوپر اپنے لیے کھائیں, اپنے لیے پکائیں, تو پلیز آپ ان کا بھی خیال رکھیں. میرا صرف یہی میسج ہے, اور پلیز اسٹے سیف, اسٹے ہوم. تھینک یو ویری مچ نازش, عشل اینڈ نیتھا. اور بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے. دس از دا فرسٹ ٹائم آئی ایم انٹریکٹنگ ود یو, اور آپ بہت خوبصورتی سے بات کرتی ہیں. یہ میرا بولنا, میں کب سے آئی واز آبزرونگ یو کہ مطلب میں نے بہت کم لوگوں کو دیکھا ہے کہ اس طرح سے بات کرتے ہیں. دیٹ از ویری کائنڈ آف یو. میرا تو دن بن گیا. دیکھیں جی, جب کوئی تعریف کرتا ہے اس لیے آپ بھی کوشش کریں آج کسی کو نا اچھا سا کوئی کمپلیمنٹ دیں, جس طرح انہوں نے میرا ڈھیروں خون بڑھا دیا ہے. اپنا بہت خیال رکھیں. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں. ویل بی رائٹ بیک. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں ہماری اسپیشل ٹرانسمیشن آن 8D2, اور امید کرتے ہیں اس وقت آپ نے اچھا سا ناشتہ کر لیا ہوگا, چائے پی لی ہوگی, کافی پی لی ہوگی. تو وہ جو ایک فیل آتی تھی نا, اس وقت ہمیں عادت ہو گئی تھی روزے کی حالت میں کچھ نہ کھانے پینے کی. مجھے پرسنلی عید پہ اپنے آپ کو ریمائنڈ کرنا پڑتا ہے کہ روزہ نہیں ہے, اب کچھ کھایا پیا جا سکتا ہے. پیاس لگ رہی ہے تو برداشت نہیں کرنا, پانی پیا جا سکتا ہے. تو جس طرح ہمیں اچھی عادتیں ری انفورس کرنی پڑتی ہیں, اسی طرح اگر آپ نے کوئی اپنے آپ کو ریسیٹ ماڈیول میں ڈالنا ہے, پیپل کین لیو بیہائنڈ سو many bad habits. اسموکنگ کی عادت ہے, غصہ کرنے کی عادت ہے, ریج بہت جلدی آتا ہے. Things have been, یہ مہینہ آپ کے لیے اپنے آپ کو ری ٹرین کرنے کا ہوتا ہے. فرسٹ اینڈ فارموسٹ میں یہاں پہ کراچی اسٹوڈیو میں ویلکم کرنا چاہوں گی پریشے کو. پریشے سے آپ کی میں نے پہلے ملاقات کرانے کی کوشش کی تھی. ہم نے آن لائن ایک گفتگو کی تھی آن مائی انسٹا لائیو when she was volunteering at the Expo Isolation Center in کراچی. یعنی کراچی کا سب سے بڑا آئسولیشن سینٹر, جہاں پہ ان لوگوں کو جو اگر کورونا پازیٹیو ہیں اور ان کے گھر میں خود یہ سہولت موجود نہیں ہے کہ وہ اپنے آپ کو سیلف آئسولیٹ کر سکیں, سو دس از اے گورنمنٹ فیسلٹی, سیمی گورنمنٹ فیسلٹی دیٹ ہیز بین سیٹ اپ. ہمارے ساتھ موجود ہیں پریشے عدنان. السلام علیکم پریشے. وعلیکم السلام سیدھا. عید مبارک ٹو یو. عید مبارک ٹو یو ٹو. آپ تو واقعی یعنی یو ہیو بین سو بزی اینڈ وی آر سو پراؤڈ آف دی ورک یو آر ڈوئنگ. Thank you. تو آج چھٹی تھی یا آج بھی جانا ہے؟ جانا ہے. آج بھی جانا ہے. سو دیکھیں یہ ہوتی ہے ڈیڈیکیشن. دوسری ہماری مہمان ایسی ہیں جن کی آواز سے پورا ملک واقف ہے. ابھی کوئی گلوکارہ نہیں ہے, کوئی پرفارمنگ آرٹسٹ نہیں ہے, لیکن آپ ان کی آواز کو اس لیے جانتے ہیں بیکاز ون آف دا بیسٹ تھنگس دیٹ دی گورنمنٹ ڈیڈ واز کہ آپ کے اور میرے لیے یہ میسج ہم تک پہنچے کہ کورونا سے کیسے بچنا ہے. وہ احتیاطی تدابیر اس وقت آپ پاکستان میں کسی کو بھی اگر سیل فون پہ کال کرتے ہیں تو کوئی رنگر ٹون نہیں بجتی, وہ احتیاطی تدابیر بتائی جاتی ہیں. وہ کس آواز میں بتائی جاتی ہیں وہ چلیں آپ کو سنواتے ہیں. کیا ہم ایک لائیو ڈیمو سن سکتے ہیں اس کا؟ کورونا وائرس کی وبا خطرناک ہے اور جان لیوا ہو سکتی ہے. چند تدابیر آپ کے بچاؤ کے لیے ضروری ہیں. دن میں کئی بار ہاتھوں کو 20 سیکنڈ صابن اور صاف پانی سے دھوئیں. پیشہ ورانہ اور دیگر میل جول میں کم از کم 6 فٹ کا فاصلہ رکھیں. ہاتھ ملانے, گلے ملنے, سفر اور غیر ضروری تقریبات میں جانے سے گریز کریں. اپنی ناک, کان اور آنکھوں کو چھونے سے پرہیز کریں. اگر آپ کو کوئی علامات ظاہر ہوں مثلاً کھانسی اور تیز بخار تو ہیلپ لائن 1166 پہ رجوع کریں. سپر. السلام علیکم طیبہ, کیسی ہیں آپ؟ A brilliant voice over artist and the voice to take precautions against COVID-19. آپ ان کی آواز سنتے ہیں جہاں پہ بھی کال کریں, اور میں پرسنلی ان کو تھینک یو کہنا چاہتی ہوں کیونکہ کئی دفعہ ایسے فوک اور لوگ گیت سننے کو ملتے ہیں. I prefer her voice over everything. کیسی ہیں آپ؟ عید مبارک. میں بالکل ٹھیک ہوں سدرا. عید مبارک ٹو یو ایز ویل. How was this experience طیبہ؟ یہ اپرچونٹی آپ کے پاس کیسے آئی تھی؟ How were you approached? ایکسپیرینس بہت اچھا رہا. مجھے ڈیجیٹل پاکستان اور ای اوشن ایک کمپنی ہے, ان کی طرف سے انیشیٹو لیا گیا اور بہت ہی اچھا انیشیٹو تھا کہ یہ جو میسج ہے وہ پاکستان کے کونے کونے تک پہنچایا جائے. تو یہ بہت اچھا ذریعہ بنا اور میری آواز اس میں استعمال ہوئی, تو میں بہت زیادہ پراؤڈ ہوں اس چیز کو لے کے کہ انہوں نے مجھے کانٹیکٹ کیا اور سلیکٹ کیا اس چیز کے لیے. اور پہلے میں نے ایک آڈیشن میسج بھیجا ان کو, they liked it and then it get finalized. تو پھر I think the right tone of voice is so important کہ آپ اس امپورٹنٹ ایشو کی امپورٹنس کو بھی اسٹریس کریں, لیکن ایک سافٹنیس, ایک یعنی آپ کو ڈرانے والی آواز نہ ہو بلکہ آپ کو بڑے پیار سے یہ احتیاط ریمائنڈ کرا رہی ہو. سو کوڈوز ٹو یو. اور اپنا نام تم نے ہسٹری میں لکھ لیا.
अब कभी भी पैंडेमिक का जिक्र हो अपने पोते पोतियों को भी बताना, थोड़ा सा वो जो आवाज भी है कि इतनी बुरी चीज के लिए जैसे मेरा नाम जुड़ गया, मगर सदका जारिया है, देखो हाँ, कि जितने एक लोगों को- सवाब की तरह से ये बिल्कुल। काम हो गया। एब्सोल्युटली। अच्छा जी, एक और ज़बरदस्त खातून हमारे साथ मौजूद हैं। आई रियली एडमायर हर कैंडिड बिहेवियर, बड़े बुलंद बांग तरीके से कोई भी बात करती हैं, चाहे सियासी उनका एक एनालिसिस हो या फिर किसी माशरती इशू पे अगर बात कर रही हो। हाल ही में भी हमने देखा है कि एक बड़ा टेढ़ा सा केस सामने आया था अबाउट एन ऑफिसर सेलिंग सम कुछ इस तरह की क्लिप्स वगैरह जिसके ऊपर जजमेंट आनी थी, उस बारे मामले में भी बड़ी आगे थी। और सबसे बढ़कर ये कि शी इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर्स इनिशिएटिव टू ये जितनी आगाही फैलानी है, जितना काम करना है कोविड-19 के हवाले से। हमारे साथ मौजूद हैं इस्लामाबाद से मलीहा हाशमी। अस्सलाम वालेकुम मलीहा, वेरी ईद मुबारक टू यू। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू वेरी मच सिद्रा, खैर मुबारक, आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक। क्या हाल चाल हैं आपके? और इस दफ़ा तो हमने देखा कि रमज़ान से पहले भी लॉकडाउन में भी इतनी सियासी तनकीद, आपके लिए पर्सनली एक्सपीरियंस कैसा था कि एक ऐसा मर्ज, एक ऐसा क्राइसिस जो पूरी दुनिया के सामने चैलेंज है, लेकिन हमारे यहाँ उस पर भी पॉलिटिक्स हो रही थी, इससे कभी तकलीफ होती है मलिया पर्सनली? जी सिद्रा, बहुत शुक्रिया, आपने बड़ा जबरदस्त बड़े अच्छे मौजू का इंतखाब किया। इसमें कोई शक नहीं कि ये अब एक ग्लोबल पेंडेमिक बन चुका है, और जब हम दाएं बाएं देखते हैं तो लोग उस तरह से पॉलिटिक्स करते हुए हमें नहीं नजर आते, चाहे वो डेवलप्ड ममालिक हो या डेवलपिंग कंट्रीज हो। लेकिन पाकिस्तान में हम देखते हैं कि सियासत ही सब कुछ है। तो ये बहुत अनफॉर्चुनेट पहलू था और बहुत तकलीफ दे बात है कि बजाय इसके कि अवाम की जिंदगियां बचाने के लिए एफर्ट की जाए, उससे ज्यादा एफर्ट नैरेटिव बिल्डिंग में हो रही होती है कि हमने ज्यादा किया या इन्होंने ज्यादा किया। सो ऑफ कोर्स इस चीज को तो बहुत इम्प्रूव करने की जरूरत है, लेकिन मुझे सबसे ज्यादा खुशी इस बात की है, जिस तरह आपने बिल्कुल अभी सेगमेंट के आगाज में कहा, कंपैशन। तो हमारी कौम में कंपैशन इतना ज्यादा है माशाल्लाह, और वो जब भी कोई भी आजमाइश का वक्त आता है तो हमारी कौम जिस तरह एक दूसरे के लिए खड़ी होती है, यकीन कीजिए कि ये सियासतदानों की सारी सियासत साइड पे रह जाती है और हम आगे निकल जाते हैं। बिल्कुल। मलिया, मुझे ये जो आपका नया रोल है, वेयर यू हैव बीन सिलेक्टेड एज अ फोकल पर्सन, एज अ स्पोक्स पर्सन, इसके बारे में हमारे व्यूअर्स को कुछ बताइए। जी अच्छा, इसमें सिद्रा ऐसा है कि मैं स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव हूँ प्राइम मिनिस्टर कोरोना रिलीफ फंड में, जिसमें बेसिकली, और मेरे अलावा और भी बहुत से लोग हैं। जिस तरह मेरा ताल्लुक मीडिया से है तो कई इसमें लॉयर्स हैं, कोई टीचर्स हैं, कोई डॉक्टर्स हैं, कोई बिजनेस कम्युनिटी से किसी का ताल्लुक है, कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट है। सो बेसिकली हम सब ने एज वॉलंटियर्स इस चीज में हम आगे बढ़े कि हम अवाम में दिया। एक्सपो में क्रिकेट खेली जा रही है, गटर का ढक्कन लगाने के लिए 4 आदमी वो पकड़ के ढक्कन खड़े हैं और तस्वीर खिंचवा रहे हैं। I mean, what is this? अच्छा, मुझे ये बताएं कि if we have to live with COVID, यानी ठीक है, अगर हमारी इखलाकी हमारी पसमानदगी से हमें ये नहीं भी निकाल सकेगा, जो रियल प्रॉब्लम्स है इस वक्त, आपने जैसे खुद इशारा किया, ड्रामों की शूट, शो बिजनेस के काम भी रुके हुए हैं, बिकॉज ये हमारी फ्रेटर्निटी है, एक्टर्स, सेलिब्रिटीज तो शायद perhaps they have a few more resources than the others, लेकिन जो टेक्निकल क्रू है, जो प्रोडक्शन क्रू है, वो लोग बड़ी मुश्किल से गुजर रहे हैं। नुमान जी, मैं आपको बताऊं, ये आबे का आवा ही बिगड़ा हुआ। पहले तो ये ब्रॉडकास्टर इन ब्रॉडर सेंस अगर मैं बात करूं, वो प्रोड्यूसर के पैसे मार के बैठा हुआ है, हाँ। और वो नहीं दे रहा, और करोड़ों रुपया फंसा पड़ा है। वो चैरिटी तो कर रहा है, लेकिन प्रोड्यूसर पैसे नहीं दे रहा। प्रोड्यूसर आगे से क्या करे, उसने भी तो अपना चलाना है। वो एक्टर तो अपने लेके साइड पे हो जाता है, जो भी उसके पैसे होते हैं, लेकिन एक्टरों की भी जिंदगी के बहुत बिखेड़े हैं। अगर हम ये कहा जाए, किसकी जिंदगी है जिसके बखेड़े नहीं है? हाँ। क्रू पिस गया, एंड में पिस गया। पहले ही वो अंडरवेज थे, मजीद उनके चैनल ने भी मार लिए पैसे, तो प्रोड्यूसर ने कहा यार मुझे वहां से मिलेंगे तो मैं तुम्हें इट्स अ विशियस साइकिल, सारे इसमें फंस जाते हैं, और फिर कोई हमारे लिए, आई थिंक दैट आल्सो एड्स टू द फ्रस्ट्रेशन। सामिया, आप क्या कहोगे कि जिंदगी जब इतनी ज्यादा बखेड़ों में उलझी हुई नजर आती है, इसमें मोटिवेटेड रखना, कोई नया रास्ता तलाश करना। आई वांट टू कम बैक टू योर ग्रुप दैट यू होस्ट, बहुत सारी होम बेस्ड जो विमेन एंटरप्रेन्योर्स हैं, तुम उनके साथ काम कर रही हो, उनकी इस वक्त क्या सेंटिमेंट्स हैं?
بیسکلی جو میں نے ہوم انٹرپرینرس کی آپ سے بات کری ہیں تو میں نے اپنے گروپ میں ایک چیز جو بہت ڈراسٹکلی چینج دیکھا وہ یہ دیکھا کہ بہت ساری خواتین کیونکہ گھر سے کام کرتی ہیں تو ان کی جو کلاس ہوتی ہے وہ بہت ایک متوسط طبقے کی ہوتی ہے. تو جب انہوں نے دیکھا کہ ان کے ہسبینڈس کے ساری دکانیں یا ان کی شاپس ان کے کام جو ہے وہ ختم ہو گئے ہیں اور ہمارے پاس گھر چلانے کے اور اپنے بچوں کو فیڈ کرنے کے لیے پیسے نہیں ہیں, تو انہوں نے سوشل میڈیا کو اپنا ایک ڈومین بنایا اور جو ان کے مردوں کا کام تھا انہوں نے اپنے موبائل فون سے سٹارٹ کیا. تو اگر جو مردوں کے بچوں کے گارمنٹس کے کپڑے تھے تو انہوں نے سوشل میڈیا پہ آ کے گروپس میں آ کے آن لائن لائف انہوں نے سیل کی ہے. تو اس سے یہ چیز یہ فیل ہوئی کہ ہمیں اپنے بچوں کو ہمیں اپنی فیملی کو بہت اچھا گرو کرنا ہے. یہاں پہ یہ بات ہوگی ہی نہیں کہ مرد مرد ہے عورت عورت ہے. اس وقت عورتوں نے بھی بھرپور ایک کام کیا مردوں کے بالکل شانہ بشانہ. اور بالکل جیسے آپ کہتے ہیں نا کہ مجھے سب سے اچھا ٹرم جو لگا, اگر میں تھوڑی سی پازیٹیو بات کروں, چاہے آپ کسی ادارے میں کام کر رہے ہوں, آپ انڈیویجول ہوں, ری اسکلنگ ایک بڑا زبردست کانسیپٹ ہے کہ آپ کا ایک اوریجنل اسکل سیٹ ہے لیکن آپ اس کو مزید ری اسکل کیسے کر سکتے ہیں. کیا آپ کچھ اپنی اسکلس کو اپ گریڈ کر سکتے ہیں, کچھ نیا سیکھ سکتے ہیں, یا کچھ بالکل ہی منفرد کر سکتے ہیں. یعنی آپ ایکٹر تھے لیکن یو سڈنلی سوئچ ٹو کوکنگ. سو دیز کین بی ویری ویری ڈفرنٹ فیلڈز اینڈ دیٹ کین گیو یو ا لاٹ آف روم ٹو ڈو اٹ. بٹ وجاہت یہ ہو رہا ہے, یہ ہو رہا ہے, یہ اسکلنگ ہو رہی ہے. When I'm also trying to do something else now, and not only me, I know quite a few other actors as well who are working on the same thing. یہ بتائیں کہ ری اسکلنگ میں بھی ظاہر سی بات ہے بیس آپ کچھ اپنی ہی چیزوں کی کرتے ہیں. وجاہت کئی لوگوں نے اس دفعہ جو پبلک فگرز ہیں they have started using the digital medium, social media, انسٹا لائیو سیشنز ہو رہے ہیں, آپس میں ہی گفتگو کر رہے ہیں. اس سے پہلے کبھی اپنے فین سے فالوور سے یہ رابطہ نہیں تھا جو آج کل کیا جا رہا ہے. ڈو یو سی دیٹ ایز اے ہیلدی ٹرینڈ؟ کیونکہ پتہ نہیں اگر کووڈ-19 چلا گیا, کام کی وہی پیس واپس آ گئی, تب تو یہ وقت نہیں ملنے والا یہ گپے لگانے کا آن لائن. دیکھیں زندگی میں جبھی بھی کوئی ایسا سانحہ تعالیٰ نے ہمارے اندر دماغ میں ایک ایسی چیز ڈالی ہے جو اس کے اندر سے کوئی نہ کوئی سچویشن نکال دیتا ہے. ہم ہمیشہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے نہیں بیٹھ سکتے. جب یہ حادثہ ہوا تو پہلے تو ہم اس گریف پروسیس سے گزرے کہ ہو کیا گیا ہے. 20-25 دن تو ہم لوگ کو سمجھ میں ہی نہیں آیا کہ اب ہوگا کیا, لیکن اللہ تعالیٰ نے دماغ کو بہت بڑا کمپیوٹر بنایا ہے, وہ کوئی نہ کوئی رستہ نکالتا رہتا ہے. اور اسی طرح جو ذہین لوگ ہیں, میں ان کی بات نہیں کر رہا جو یہاں پہ بیوقوف لوگ ہیں جنہوں نے بیٹھ کے رونے ہوتے ہیں, جنہوں نے دوسروں کے لیے پتھر مارنے ہوتے ہیں, ان میں سے میکسیمم 10% یا 15% وہ لوگ ہوتے ہیں جو تھوڑا سا اپنے اندر انٹرپرسنل ٹیکنیکس نکالتے ہیں. ان لوگوں نے کوئی نہ کوئی بیچ میں سے حل نکالے ہیں. ڈاکٹرز آن لائن چلے گئے ہیں, ہمارے جو انفلوئنسنگ سیلیبریٹیز ہیں انہوں نے لوگوں سے بات کرنا شروع کر کے ان کو بڑے اچھے اچھے طریقے بتائے. انہوں نے انفلوئنس کیا کہ میں چائے بنا رہا ہوں, میں گھر پہ کھانا بنا رہا ہوں. آگے ہی نہیں وجاہت, یعنی بالکل ایک نیا طریقہ. یعنی اگر کوئی سنگر ہے تو اس نے اپنا کوکنگ چینل لانچ کر لیا ہے. اور جب اب نعمان چائے بنا کے کسی کو دکھا دیں تو سوچے مجھ جیسے عام لوگ کتنا دیکھے گا, یار کتنے زبردست بندہ ہے یہ, تو صرف ٹی وی پہ تو ایسا نظر آتا ہے لیکن the way he is doing something in the kitchen وہ چیز فالو کرتا ہے. یعنی ایک آپ کا کیریکٹر اور ایک لک کے بیونڈ دیکھنا چاہتی ہے عوام, اینڈ دیٹ از واٹ all the celebrities are doing. But once again میرے پاس وقت بہت کم ہے. I want to thank all my guests. نعمان بھائی بہت بہت شکریہ for joining us from لاہور. ایک دفعہ پھر میری اور میری پوری ٹیم کی طرف سے آپ کو عید مبارک. Thank you جی, آپ سب کو بھی عید مبارک. Thank you very much for being here with us. And of course کراچی اسٹوڈیو میں میری بہت اچھے دوست ہمارے ساتھ موجود تھے, شیف سامیہ, اس کے علاوہ جی امرین, آپ سے مل کے بہت اچھا لگا. وجاہت thank you very much for making time. The problems are very, کوئی نہیں آپ سے کہہ رہا کہ مسائل نہیں ہیں, لیکن ان مسائل کو حل کرنے کے لیے جو ذہنی طاقت چاہیے ہوتی ہے, جو ایموشنل طاقت چاہیے ہوتی ہے, وہ آپ اپنے پرسپیکٹو سے لے کے آتے ہیں. گمان اچھا رکھیں, پازیٹیو تھنکنگ کریں, things will get better. Once again guys, عید مبارک to all. اور آپ کے چینل کو اور آپ کو ہم دونوں کی طرف سے بہت بہت عید مبارک, اور یہی تمنا ہے کہ یہ چینل ہمیشہ اسی طرح کی شوز کرتا رہے. تھینک یو شامیہ, تھینک یو امرین. اور اسی کے ساتھ جی آج کا پروگرام, آج کا یہ اسپیشل پروگرام اپنے اختتام کو پہنچتا ہے, لیکن آپ سے ہمارا رابطہ اسی طرح رہے گا. عید کی چھٹیاں منائیں. ویسے تو آج کل پتہ ہی نہیں چلتا بھی سنڈے یا منڈے سارے دن ایک جیسے لگ رہے ہیں, لیکن عید کے بعد اب ہمیں واقعی انوویٹو طریقے سیکھنے پڑیں گے. اگر ہم نے لاک ڈاؤن کا بھرپور ایک ٹائم گزارا ہے,
अच्छी चीज़ हमने देखी है ली कि सिवेरिटी ऑफ कोविड-19 उस तरह नहीं था, डेथ टोल उस तरह नहीं था, लेकिन अगर आप ज़िंदगी को वापस अपनी रविश पे आना है तो वो भी एहतियात के साथ कोशिश कीजिए कि अभी भी आप गैर ज़रूरी बाहर ना निकलें और तमाम एहतियाती तदाबीर के ग्लव्स पहनने, मास्क पहनना है, हाथों को सैनिटाइज़ करना है, हाथों को धोना है और सोशल डिस्टेंसिंग को लेके चलना है। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। इट इज़ ऑलवेज़ अ प्लेजर टू बी विद यू। आई एम सो ग्रेटफुल कि मुझे ये हमेशा मौका मिलता है रमज़ान में, ईद में आपके साथ होने का, और आपसे बहुत जल्द दोबारा हमारे प्रोग्राम आज पाकिस्तान के साथ मुलाकात होती है। तब तक ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़।